الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اچھا ویسے عقیقے کی تقریب میں مسکرانا منع نہیں ہے، مسکرا سکتے ہیں، تھوڑا مسکرا دے، دعوت میں آئے آپ. اور جو پیچھے آگے آ جائیں، پیچھے بیٹھے نا، آگے آ جائیں، آپ کی صحیح سے زیارت ہو جائے گی. اور فرمایا جب مسلمان کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو ان کی نگاہ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو میں آپ کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں. اور یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ اس طرح کی تقریب میں اس طرح کا انداز، ورنہ جب کبھی کسی کے گھر ولادت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک اچھا سا فنکشن ہونا چاہیے، فلاں گلوکار آنا چاہیے، فلاں ٹیم آنی چاہیے. اور یہ رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ولادت پر اس طرح کی تقریب، اور یہ واقعی اہل ذوق، اہل شوق اور حقیقی ایمان والوں کا طریقہ ہے کہ یہ خوشی میں بھی اپنے آقا کو یاد کرنا نہیں بھولتے ہیں نا، اور کبھی غم آ جائے تو بھی غم مدینہ میں مستغرق ہو جاتا ہے. اور ابھی دیکھیں، ابھی آپ نے سنا، نعتیں سنی، اور اس میں اکثر مدینہ منورہ کا ذکر سن رہے تھے. تو اللہ پاک اسی ذکر کو سنتے سناتے ہمیں مدینے پہنچاتے. کچھ پتہ نہیں نا کس وقت کب کس کی کون سی دعا قبول ہو جائے، یا کوئی دعا کر رہا اس دعا پر، ہماری اس دعا پر کوئی آمین کہہ دے. آمین کا مطلب تو سمجھتے ہیں، آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے احسن بھائی کو نعمت عطا فرمائی. پہلے رحمت آئی، اب نعمت آئی. اور اللہ آپ کو بھی نعمت عطا فرمائے. اب اس نعمت کی حفاظت کیسے کی جائے؟ آئیے اس حدیث پاک کو سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیا کہے؟ اب احسن بھائی بھی کہہ لیں، احسن بھائی کے گھر والے بھی کہہ لیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ بھی اگر اس نیت سے کہہ لیں، جو نعمت ملی ہو آپ کو، کوئی مدینے گیا تھا وہ بھی اس نعمت پر کہہ دے. کسی کو اللہ نے بہت اچھا گھر دیا، گاڑی دے دی، یا یہی نعمت مل گئی، اولاد دی ہے، اب بڑی ہو گئی، اب اولاد اب اس کی خدمت کر رہی ہے، اس نیت کے ساتھ کہہ دے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اب یہ کہنے پر ہے کیا؟ فرماتے ہیں جس نے یہ کہا اور گویا اس نے یعنی شکر ادا کیا. اب اس کا مطلب کیا؟ اللہ جو چاہے، ماشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا، لا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور اس کی توفیق
ہی سے جو ہے. اب یہ جب شکر ادا کرے تو فرمایا اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا. یعنی اللہ اس نعمت میں برکت ہی برکت عطا فرمائے گا. تو اب جب بھی نعمت ملے تو کیا کہیں؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب کسی کی نعمت کو دیکھیں تو بھی کہہ دیں تو اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا. اور ان نعمتوں کا خوب احترام بھی کریں، کیونکہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. یعنی شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکر کی دعا بھی ارشاد فرمائی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کسی نعمت کے ملنے پر اس طرح شکر ادا کرنا، اور جب نعمت ملے اس پر شکر ادا کریں، اللہ اس نعمت میں وسعت عطا فرما دیتا ہے. اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس نعمت میں وسعت بھی مل جاتی ہے. اور آج ہے بھی عقیقے کی محفل، اور عقیقہ اس کا جو لفظی معنی ہے نا یہ عق سے نکلا، اس کا مطلب کاٹنا. اور شریعت میں کیا ہے اس کی اصطلاح کہ اپنے گھر میں اگر بچے کی ولادت ہو تو اس کے شکرانے میں جانور کا ذبح کرنا. تو یہ عقیقہ ہو گیا. اور جب بندہ عقیقہ کر لیتا ہے تو اس کی اولاد اس کے لیے کل قیامت کے روز اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کی التجا کرے گی. اور پھر ساتھ ساتھ کیونکہ جو ہم دین اسلام نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا نا اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. اب ان محافل کے کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ ہم سب جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں، عقیقے کی محفلیں ہوتی ہیں، مگر کس طرح ہوتی ہیں آپ خود سمجھدار ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو گیا ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے احسن بھائی کو نعمت عطا فرمائی. انہوں نے شکرانے میں کیا کیا؟ عقیقہ کیا، اور عقیقہ کی ایسی محفل سجا لی جس میں سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہو گیا. سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ وہ نعمت ہے نا کہ جن کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی. تو آج سے ذہن بنا لے، اگر چاہتے ہیں نا کہ میری اس نعمت میں اللہ تعالیٰ استقامت بھی دے اور ساتھ ساتھ اس میں وسعت دے اور مزید نعمتیں عطا فرمائے. کیا فرمایا کہ تم اپنے رب کا احسان مانو، شکر ادا کرو، اللہ تمہیں اور دے گا اور نوازے گا. تو جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے. اب یہ شکر کس کس بات پہ کرنا ہے؟ ہر نعمت پر. ہر نعمت، ایک چھوٹی سی نعمت، سانس لے رہا ہوں دوبارہ سانس آ گئی، یہ بھی نعمت. پانی پی رہا ہوں، یہ بھی نعمت. کھانا کھا رہا ہوں، یہ بھی نعمت ہے. چل رہا ہوں، یہ بھی رب کی نعمت ہے نا. دیکھو نا ان کو جو پیروں سے معذور ہے. یعنی اگر میں اپنی صرف باڈی پر ریسرچ کروں نا تو اللہ نے کتنی ساری نعمتیں دی. جب اتنی ساری نعمتوں سے میرے رب نے نواز دیا ہے تب میرا اوپر جو ہے نا، میرے اوپر لازم بنتا ہے کہ میں اپنے رب کا کیا کروں؟ شکر ادا کروں. چلیں اس نیت کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے صحیح سلامت بنایا، اور پھر اولاد کی نعمت دی، اہل و عیال کی نعمت دی، والدین کی نعمت دی، اور یہاں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے مدینے کی حاضری کی بھی نعمت دی ہے، تو وہ بھی شکر ادا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے. اور جو ابھی مدینے نہیں گئے وہ التجا کر لیں کہ وہاں پر لا نہیں ہے نا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت. اگر یعنی وہاں جو مانگیں گے نا وہ ملے گا. لا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بارے میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر سے اشہد ان لا کے علاوہ کبھی لا نہیں نکلا.
اشہد ان لا الہ الا اللہ والا جو لا ہے نا، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اس کے علاوہ کبھی حضور کے جو ہے دہنے مبارک سے لا نہیں نکلا، نہیں یہ نہیں ہے۔ جس نے جب جو مانگا نا میرے آقا نے عطا فرمایا، اور آج بھی جو حضور سے مانگتا ہے نا آقا اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اب جیسے احسن بھائی ہیں نا، تو ان کو پہلے کیا ملی؟ رحمت، اب کیا ملی؟ نعمت۔ اور اگر یوں دیکھا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پہلے صاحبزادی، پھر صاحبزادے، پھر ان کے پیر صاحب امیر سنت، ان کی پہلی صاحبزادی، پھر صاحبزادے۔ ہم لوگ کیونکہ نسبت والے لوگ ہیں نا تو نسبت جوڑتے ہیں، اور پھر سعادت پر سعادت یہ کہ دیکھو بھی نعمت تو مل گئی۔ اب کیونکہ انہوں نے جو ہے نا دین کی خاطر وقت دیا، اور کیسا وقت دیا؟ ایسا وقت دیا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر قافلے میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی دی، رحمت بھی دی، اور پھر ان پر خاص کرم یہ ہوا کہ یہ جو نعمت ملی نا، اس نعمت کا، کیونکہ اب جب بچے کی ولادت ہوئی ہے تو نام بھی رکھنا ہے۔ خاندانوں میں جھگڑا ہوتا ہے، کون نام رکھے گا؟ نہیں وہ ددیالی نام رکھیں گے، نہیں ننیالی نام رکھیں گے۔ اب ٹینشن ہوتی ہے، تو یہاں کیا ہوا؟ کون نام رکھے گا؟ میرا پیر نام رکھے گا، جھگڑا ہی ختم۔ اور جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھیں نا تو نام کیا رکھیں؟ جب بھی بیٹا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تمہارے یہاں کسی بیٹے کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد رکھو، کیونکہ جس کا نام محمد ہوگا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور پھر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹے ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارا کیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں 1 یا 2 یا 2 سے زیادہ محمد ہو؟ تو نام محمد پھر وہ پکارنے کے لیے نام دے دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ کرم ہوا، یہاں کئی اسلامی بھائی ایسے ہوں گے کہ جن کے پیر وہی ہوں گے جن کے احسن بھائی کے پیر ہیں، جو میرے جو پیر ہیں شیخ طریقت امیر السنت، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا اب ہے نا وہ ہستی ہیں جو تعارف محتاج نہیں ہیں، مولانا ریاض قادری صاحب ایسی ہستی ہے کہ اب تو ان کا جو ہے نا وہ اگر کہنا کہ توتی بول رہی ہے، بلکہ کوئی زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو اپنے گھر میں مدرسہ چلانا شروع کر دیتا ہے، ٹینشنیں دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے امیر السنت کی زبانی سنتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے احسن بھائی کے صاحبزادے کا کیا نام رکھا اور کیا ارشاد فرمایا نا، سنیں گے نا۔ خاتم النبیین۔ معاف کرنے کے بارے میں بیٹے کی تربیت، مکتبۃ المدینہ کی کتاب اللہ والوں کی باتیں، جلد 2 پیج نمبر 519 پر ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کو ایک شخص نے زوردار تھپڑ مارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے شکایت کی تو اس نے تھپڑ مارنے والے کو بلایا اور بصرے کے سردار کو بھی طلب کیا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کی سفارش کرنے لگے، لیکن آپ نے سفارش قبول نہ کی اور بیٹے سے فرمایا تم بھی اسی طرح اس سے تھپڑ مارو جس طرح اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔ چنانچہ بیٹے نے آستینیں اوپر کی اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا رضا الہی کے لیے ہم نے اسے معاف کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ معاف کرنا قدرت کے بعد ہی ہوتا ہے، یعنی جب ظالم پر کنٹرول حاصل ہو جائے اور بدلہ لینے پر کہ اس نے ظلم کیا، اب بدلہ لینے پر کنٹرول حاصل ہو گیا تو اب معاف کرنا یہی اصل معاف کرنا ہے۔ ورنہ آدمی جب بے بس ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، انہوں نے معاف کیا تو اس میں اور اس میں فرق، کنٹرول ہونے کے بعد انہوں نے معاف کر دیا۔ معاف کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہم سب کو سیکھنے کے لیے اس میں درس موجود ہے۔
सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी नजर और प्यारों की जानिब से प्यारे प्यारे मदनी बेटे मोहम्मद अहसन रदा अत्तारी की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहसन बेटा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम से बरकत हासिल करने के लिए साहिबजादे का नाम रखता हूँ मोहम्मद और पुकारने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम मुबारक की निस्बत से हुसूल बरकत के लिए अकरम। अकरम का माना बहुत सखी। आपको मेरी मदनी बेटी को और सारे खानदान को मुबारकबाद। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जअलहुल्लाहु मुबारकन अलैका व अला उम्मत मुहम्मदिन अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे को आपके लिए और सारी उम्मत के लिए बाइस बरकत बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। फॉर्म में लिखी गई ख्वाहिश के मुताबिक प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे को सिलसिला आलिया कादिरिया रज़विया में दाखिल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहम्मद अकरम अत्तारी को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। या रहमान दुनिया वल आखिरा, दुनिया आखिरत में मेहरबानी फरमाने वाले इन्हें सिक़्क़तों, राहतों, आफियतों, इबादतों, रियाज़तों, दीनी खिदमतों और सुन्नतों भरी तवील जिंदगी अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। या मुदब्बिर अल उमूर, ऐ कामों की तदबीर फरमाने वाले इन्हें माँ बाप की आंखों की ठंडक फरमा बरदार और सारे खानदान के लिए दिलों की राहत का सामान बना। या आलिम अल गैब व शहादा, ऐ छुपे और जाहिर को जानने वाले ये प्यारा प्यारा फूल जैसा बच्चा बड़ा होकर हाफिज कुरान, आलिम बामल, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बने। अल्लाहुम्मा आमीन। या शाफी अल अमराद, ऐ बीमारियों में शिफा देने वाले इनकी अम्मी जान की सेहत बहाल फरमाकर कमजोरी दूर फरमा। अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन, ऐ तमाम जहानों को पालने वाले इन्हें ताकत दे, हिम्मत दे, राहत दे, आफियत दे। ये तेरी रहमतों की ठंडी ठंडी छाँव में रहकर तेरी रज़ा के साए में रहते हुए सुन्नत के मुताबिक दीनों दुनिया के काम करने वाली बनी। या खैरुर राज़िकीन, ऐ बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाले इनके अब्बू जान के रोजी रोजगार में खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। इन्हें राहत दे, आफियत दे, सेहत दे, हिम्मत दे, ताकत दे। ये सारा घराना शादो आबाद फलता फूलता मदीने के सदाबहार फूलों के सदके मुस्कुराते रहे, आपस में मोहब्बतें बढ़ती रहे, लड़ाई झगड़े ना हो। अल्लाह पाक ये मिलजुल कर आज करें, मीठा मीठा शहद से भी मीठा मदीना देखें और ये सआदत बार बार पाए। इलाही आलमीन नेकी की दावत, हुस्न अखलाक, आला किरदार और इश्क रसूल इस खानदान की पहचान हो। आमीन में जाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज रोजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, अपनी अच्छी अच्छी नियतें जरूर भिजवाइएगा। भाई साहब मगफिरत की दुआ का मुल्तजिम 5 जुमादुल उला 1444 हिजरी मुताबिक 29 नवंबर 2022 को ये पैगाम रिकॉर्ड किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब जो बकिया पैगाम पेश किया जाए, माशा सुभान अल्लाह के नए पाबंदी नहीं है। अब बताइए एक वली कामिल की दुआ है, उन्हें नाम भी रखा, देखिए मोहम्मद नाम रखा और पुकारने के लिए अकरम है। तो ये अकरम नाम इसका मतलब बहुत सखी, बहुत मेहरबान, बहुत बख्शने वाला है, अता करने वाला। तो अब ये सादत तो मिल गई इनको और एक सादत आपको भी मिली कि यकीनन सब ख़ानदान वाले यहाँ मौजूद हैं, ख़ानदान वालों के लिए दुआ कर दियो। दुआ कैसी की कि आपकी पहचान कौन सी हो, आशिक रसूल, इससे आपके ख़ानदान की पहचान हो, आन बान शान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या इश्क जो है इससे पहचान है। तो एक वली कामिल ने दुआ की, सिलसिले आलिया कादरिया के इस वक्त के अजीम पेशवा शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की तरफ से दुआ हो गई। तब क्या ख्याल है, इस दुआ में कुछ नजराना होना चाहिए ना। वो जाते हैं बड़े बाबा के पास जाते हैं तो बाबा से दुआ करवाते हैं, कोई तावीज़ लेते हैं तो कुछ नजराना भी देते हैं ना, देते हैं ना भाई। तो क्या ख्याल है, कोई नजराना देंगे? फिर नहीं देंगे, देना यार नजराना। भाई बड़े बड़े बाबाओं के पास जाते हैं और वहाँ जाते हैं और जाकर जो है नजराना दे रहे होते हैं। तो यहाँ आपको वली कामिल ने आपके लिए दुआ दे दी और ये नजराना वो वाला नहीं लेते जो वहाँ देते हैं। ये नजराना कौन सा लेते हैं? नमाजों की पाबंदी, नेक अमाल पर इस्तिकामत, और जो जिससे सबसे ज़्यादा ये खुश होते हैं ना जिस नजराने से, वो है मदनी काफिला। तो क्या ख्याल है, यहाँ जितने बैठे हैं, देखो अमीर सुन्नत की आवाज़ सुनी आपने, दुआ भी सुनी है,
تو اب کیا ارادہ ہے؟ مدنی قافلے میں چلنا، سفر کرنا ہے انشاءاللہ؟ کب کرنا ہے؟ انشاءاللہ کرنا ہے جب موقع ملا۔ ابھی بولو نا بھائی وہ گرین کارڈ مل رہا ہے آپ کو، چاہیے؟ امریکہ گرین کارڈ مل رہا ہے، چاہیے؟ ہاں کب چاہیے؟ جب موقع ملے گا۔ نہیں ابھی چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے نا، تو دنیاوی نعمت ابھی چاہیے اور دینی نعمت ابھی۔ پتہ یہ جو کون سا مہینہ ہے؟ دسمبر کا 2022 کا اینڈ، اس کو اس وقت امیر سنت نے اس مہینے کو ماہ مدنی قافلہ فرمایا ہے، اور ہمارے اس ڈسٹرکٹ سے 18 دسمبر کو انشاءاللہ الکریم 12 دن اور 30 دن کے مدنی قافلے رائے خدا ظل میں سفر کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی ہمت کیجئے۔ شکرانے میں ان کے والد صاحب تو ہیں مدنی قافلے میں نا، ابھی کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں، پھر چلے جائیں گے۔ ان کے چاچو وغیرہ اور دیگر جو یہاں احباب موجود ہیں، آپ بھی شکرانے میں مدنی قافلے کی نیت کر لیں اگر ارادہ ہے تو۔ ایسا نہیں کہ زبردستی یار اب بولا ہے تو چلو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بعد میں کون سا انہیں دیکھنا ہے۔ میں نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ معی اللہ انظرنی۔ تو آج سے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت پر شکر بجا لاؤں گا، اور جب میں شکر کروں گا اللہ اس نعمت میں وسعت عطا فرمائے گا اور برکت عطا فرمائے گا۔ اور ابھی ہم نے سن لیا، کیا کہیں گے کسی نعمت کے ملنے پر؟ ما شاء اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کی بھی تربیت امیر السنت فرماتے ہیں۔ یہ واقعی فیضان امیر السنت ہے، فیضان دعوت اسلامی ہے کہ ہر جگہ اصلاح کی جا رہی ہے۔ تو ماشاء اللہ نہیں، ما شاء اللہ۔ کیا کہیں گے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو جب بھی کوئی نعمت ملے گی انشاءاللہ الکریم اس طرح اپنے رب کا شکر ادا کر کے اپنی اس نعمت میں وسعت پائیں گے۔ اور جو یہ جملہ کہے گا، رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے سوا اس کو کسی آفت میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ یعنی نعمت میں وسعت ہی وسعت ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ تم اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، احسان مانو، اللہ اور دے گا اور عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 2-3 اشعار صلاۃ والسلام کے، اس کے بعد اہم ترین حلقہ شروع ہو جائے گا۔